الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه نجوم الهدى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى يرائي فقد أشرك ومن تصدق يرائي فقد أشرك ومن صام يرائي فقد أشرك، أو كما قال عليه السلام. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. درود شریف پڑھ لیجیے. محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، آج کی گزارشات کا تعلق اعتقادی پہلو سے ہے. اعتقادی حوالے سے قرآن و سنت کی رہنمائی ہماری بنیادی ضرورت ہے، اور یہ بات آسان الفاظ میں آپ سے عرض کروں گا. اللہ تعالی انسان کے خالق ہے، کریٹر ہے. اللہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی مخلوق انسان اپنے خالق کی ہدایات اور تعلیمات کے مطابق زندگی گزارے. اللہ تعالیٰ نے انسانی اعمال کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا ہے. نمبر 1، وہ اعمال جو اللہ تعالیٰ کی رضا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے مطابق، اللہ کی رضا و خوشنودی اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی اتباع کے مطابق. ان اعمال کو اعمال خیر، اعمال حسنہ، بر، نیکی، تقوی اور اعمال صالحہ کہتے ہیں. نمبر 2، وہ اعمال جو اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے برعکس اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی تعلیمات کے مطابق نہ، اللہ کی مرضی کے خلاف اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی سنت کے برعکس، ان اعمال کو اعمال شر، اعمال سیئہ، فجور، برائی اور اعمال فاسدہ کہتے ہیں. میرے بزرگوں اور دوستوں، خیر اور شر یا نیکی اور بدی کی تقسیم روز اول سے جاری ہے. نیکی اور بدی کی تقسیم روز اول سے چلی آ رہی ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. انسان کی پیدائش کے بعد اس کے خالق نے اسے نیکی اور برائی سمجھائی، یعنی یہ سمجھا دیا
کہ برائی کیا ہے اور نیکی کیا ہے، یا اس کو یوں ہم آسان الفاظ میں کہیں کہ نیکی بجا لانے کا طریقہ کیا ہے اور برائی سے بچاؤ کا راستہ خود اللہ نے سکھا دیا۔ یہاں ذہن میں یہ بات رہے، اور یہ بڑی اصولی بات ہے، کہ نیکی کا تعین وحی الہی کی روشنی میں خود اللہ تعالی کرتے ہیں۔ نیکی کا تعین وحی الہی کی روشنی میں خود اللہ تعالی نے کیا ہے، اور اللہ کے رسول نیکی کے تعین کے بارے میں اللہ تعالی کی وحی پر مبنی، اللہ تعالی کے وحی پر مبنی احکام کی تشریح کرتے ہیں۔ ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر، اے حبیب ہم نے آپ کو دین کے احکام کے حوالے سے ایک شریعت عطا کی ہے، فاتبعھا، آپ اس کی پیروی کریں گے۔ ولا تتبع اہواء الذین لا یعلمون، اور جاہلوں کی خواہشات کی پیروی نہیں کریں گے۔ نیکی کا تعین اللہ تعالیٰ کرتے ہیں، اور اللہ کے احکام کی تشریح انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیمات کے ذریعے سے ہوتی ہے، اور انسانی فطرت سلیمہ اللہ اور اس کے رسول کی متعین کردہ نیکی کی تائید اور تصدیق کرتی ہے۔ ایک ایک بات پر توجہ کی ضرورت ہے۔ تعین اللہ کرتے ہیں، اس کی وضاحت اللہ کے رسول کرتے رہے، اور انسانی فطرت سلیمہ اللہ اور اس کے رسول کی متعین کردہ نیکی کی تائید اور تصدیق کرتی رہے۔ لہذا یہ نظریہ کہ نیکی اور بدی کا تعین انسانی فطرت کرتی ہے، فطرت جسے نیکی کہے وہ نیکی ہے، اور فطرت جسے برائی کہے وہ برائی ہے، یہ درست نہیں ہے۔ گویا فطرت انسانی کو نیکی اور برائی کے تعین کا اختیار دینا قرآن و سنت کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ ہم یہ ضرور تسلیم کرتے ہیں کہ فطرت انسانی اگر سلیم ہو، انسان اگر فطرت سلیمہ رکھتا ہو اور اس میں درندگی غالب نہ ہو، تو وہ اللہ اور اس کے رسول کی متعین کردہ نیکی اور برائی کی تصدیق کرتی ہے، وہ فطرت تصدیق کرتی ہے۔ لیکن ہم فطرت کو اللہ اور اس کے رسول کا درجہ نہیں دیں گے۔ فطرت کو اللہ اور اس کے رسول کا درجہ نہیں دیں گے کہ وہ نیکی اور بدی کے تعین میں خود مختار ہو جائے۔ نیکی اور بدی کے تعین میں فطرت کو خود مختار قرار دیا جائے، گویا فطرت الہ کا درجہ حاصل کرتی، کیونکہ فطرت، غور کیجیے اس بات پر کہ فطرت کے تقاضے انسانی خواہشات کے تحت بدلتے رہتے ہیں۔ کل تک ہومو سیکسولیٹی یا ہم جنس پرستی فطرت کے خلاف تھی، آج مغرب کے 20 ممالک میں قانونی طور پر جواز حاصل کر چکی ہے۔ کل تک ہمارے معاشرے میں شادی کی محفلوں میں بازاری عورتیں لوگ ناچنے کے لیے، نچوانے کے لیے لایا کرتے تھے، آج ہماری بیٹیاں خود ہی ناچ لیتی ہیں۔ اس معاملے میں ہم خود کفیل ہو گئے اور ہم خوشی سے تالیاں بجا رہے ہوتے ہیں، کلیپنگ پیرنٹس کر رہے ہوتے ہیں۔
اس وضاحت کے بعد ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اعمال صالحہ، اعمال حسنہ وہ اعمال ہیں جو شریعت محمدیہ کے مطابق، جن کو کنفرمیشن اور اپروول سیدنا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کریمہ سے اور آپ کے خلفائے راشدین صحابہ کرام کے عمل سے حاصل ہو۔ فطرت سلیمہ ان پر خوش ہو اور اللہ تعالی کی طرف سے ان اعمال پر اللہ اور اس کے رسول کی رضامندی اور خوشنودی اور اجر کا وعدہ ہو، وہ اعمال حسنہ ہے۔ پھر اس جملے پر غور کیجیے کہ اعمال حسنہ یا اعمال صالحہ وہ اعمال ہیں جو شریعت محمدیہ کے مطابق، جن کو سند حاصل ہو نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات اور صحابہ کے عمل سے، فطرت سلیمہ ان پر خوش ہو اور اللہ تعالی کی طرف سے ان اعمال پر اللہ کی رضا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی اور اللہ کی طرف سے اجر کا وعدہ، وہ اعمال حسنہ ہے۔ اور اعمال فاسدہ یا اعمال سیئہ وہ اعمال ہیں جو شریعت محمدیہ کے مطابق نہ ہو، اور فطرت سلیمہ ان اعمال سے کراہت محسوس کرے، ان اعمال کو ناپسندیدہ سمجھے۔ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات کے ارشاد گرامی ہے، استفت قلبک، اپنے دل سے فتویٰ طلب کر، اپنے دل سے فتویٰ طلب کر، والاسم ما حاک فی صدرک، گناہ وہ ہے جو تیرے جی میں کھٹکنے لگ جائے، وَكَرِهْتَ أَن يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ، اور تو اس بات کو ناپسند جانے کہ لوگ اس سے مطلع ہو۔ اگر انسان سلیم الفطرت ہے تو اس کے اندر اللہ تعالی ایک خاص ان تتقوا اللہ یجعلکم فرقانا، فرقان فٹ کر دیتے ہیں۔ فرقان، ان تتقوا اللہ، اگر تم اللہ کا تقوی اختیار کرنے والے ہوگے تو یجعل لکم فرقانا، اللہ تمہارے اندر ایک فرقان فٹ کر دیں گے۔ اور وہ فرقان کیا ہے؟ ایمان کا نور۔ اتقوا فراست المومن، مومن کی فراست سے بچو، فإنہ ینظر بنور اللہ، اس لیے کہ وہ اللہ کے دیے ہوئے نور سے دیکھتا ہے۔ وہ فرقان حق اور باطل، سچ اور جھوٹ، غلط اور صحیح، درست اور نادرست کے درمیان خود بخود فرق کرتی چلی جائے۔ اور اللہ قرآن کریم میں اس بات کی وضاحت فرما رہے ہیں کہ وہ فرقان برقرار رہتی ہے، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، جب تک کہ لوگ اپنے کرتوتوں کے ذریعے سے اس فرقان پر گرد نہیں ڈال دیتے، سیاہی نہیں مل دیتے، گناہوں کی سیاہی، گناہوں کی سیاہی اور اعتقادی بدعملی اس نور ایمانی کو مان کر دیتی ہے۔ نتیجتاً پھر انسان کے ہاں برائی برائی نہیں رہتی اور اچھائی اچھائی نہیں رہتی۔ اب یہ بات بھی سمجھیے اور اس پر ذرا غور کیجیے۔ اعمال فاسدہ، اعمال سیئہ وہ اعمال ہیں جو شریعت محمدیہ کے مطابق نہ ہوں۔ فطرت سلیمہ ان اعمال کو ناپسند سمجھے اور اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ناراضی اور سزا کی وعید ہو۔
اب اس بات کو سمجھیے، میں آپ سے عرض کروں کہ برے اعمال جیسے ناکارہ ہوتے ہیں، بلکہ ان اعمال کا مرتکب سزا کا حقدار ہوتا ہے، ایسے ہی بعض دفعہ نیک اعمال بھی ناکارہ ہو جاتے ہیں اور اجر حاصل ہونے کی بجائے نیکی برباد گناہ لازم ہو جاتا ہے، نیکی برباد اور گناہ لازم کی صورت بن جاتی ہے، اور نیک اعمال ضائع ہو کر الٹا اللہ تعالی کی ناراضی اور اجر سے محرومی کا باعث بن جاتے ہیں۔ ایسے اعمال کو مشہور مفسر قرآن امام قرطبی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب احکام القرآن میں 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ فرماتے ہیں ان من الناس من يعمل العمل وهو يظن انه محسن وقد حبط سعيه، بعض لوگ اعمال کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم اچھے عمل کر رہے ہیں، جبکہ ان کی ساری کوششیں ضائع جا رہی ہوتی ہیں۔ کیوں؟ فرماتے ہیں 2 وجوہ ہیں۔ والذی یوجب احباط السعی، وہ چیز جو اعمال کو برباد کر رہی ہوتی ہے، اعمال کی بربادی کا باعث بن رہی ہوتی ہے، وہ 2 چیزیں ہیں۔ اما فساد الاعتقاد، پہلی چیز وہ یا تو عقیدے اور نظریے کا بگاڑ ہے، اول مراء، یا نیکی جو برباد ہو رہی ہے وہ نیت کی خرابی، یعنی دکھلاوا وغیرہ مقصود ہو، یہ چیز نیکی کو برباد کر رہی ہو۔ وہ اعمال کے ضائع ہونے کے 2 بنیادی اسباب اور وجوہ ہیں، ایک اعتقادی خرابی اور دوسرے نیت کا نادرست ہونا، غلط ہونا، ریاکاری اور دکھلاوا اس میں ذہن میں ہونا۔ دوسری قسم ایسے اعمال ہیں جو خود تو ضائع ہوتے ہیں لیکن انسان کے دوسرے اعمال بچے رہتے ہیں، خراب نہیں ہوتے۔ ان اعمال کا ذکر نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے ارشاد میں فرمایا، من صلی یرائی فقد اشرک، جس نے دکھاوے کی نماز پڑھی اس نے شرک کیا۔ نماز تو ضائع ہو گئی لیکن باقی جو اس کے اعمال ہیں وہ بچے رہے۔ ومن تصدق یرائی فقد اشرک، جس نے دکھاوے کا صدقہ کیا اس نے شرک کیا، اس لیے کہ وہ صلہ ان افراد سے طلب کر رہا ہے جنہیں دکھانا چاہ رہا ہے، اور قیامت کے روز اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تم نے چونکہ ان کی خوشنودی کے لیے یہ عمل کیا ہے لہذا صلہ بھی انہی سے لو۔ ان اعمال کا ذکر کرتے ہوئے نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے فرمایا، غور کیجئے، من اتخذ کلبا الا کلب ماشیۃ او صید او زرع انتقص من اجرہ کل یوم قیراط، جس نے ریوڑ کے کتے، شکاری کتے اور حفاظتی کتے کے علاوہ 3 کتے مستثنا کیے، ریوڑ کا کتا جو ریوڑ کو اکٹھا کرتا ہے، شکاری کتا یا حفاظتی کتا، کسی ڈیرے پہ رہتا ہے، کہیں جنگل میں رہتا ہے، کتا رکھا ہوا ہے تاکہ چوری چکاری سے بچا رہے۔ ان 3 کتوں کے علاوہ شوقیہ طور پر کتا گھر میں رکھا، وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، وہ کسی بھی نسل کا، اس کے اعمال صالحہ میں سے ہر روز 1 قیراط ثواب کا کم ہو جاتا ہے۔
اور ایک حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیراط کی وضاحت ان الفاظ میں بھی کی ہے کہ ایک قیراط نامہ عمل میں احد پہاڑ کے برابر ہوتا ہے، اور احد پہاڑ 6 کلومیٹر لمبا، 3-3.5 کلومیٹر چوڑا پھیلا ہوا۔ اسی طرح حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن کے گورنر، ان کے بیٹے کا جب انتقال ہوا تو انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خط کے ذریعے اطلاع دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں تعزیتی خط لکھا، اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کا حوصلہ ان الفاظ میں بڑھایا ہے۔ بہت خوبصورت الفاظ ہیں، اللہ کے حبیب کا تو ہر جملہ ہی خوبصورت ہے۔ آپ نے خط میں لکھا فَأَعْظَمَ اللَّهُ لَكَ الْأَجْرَ، اے معاذ اللہ تعالیٰ تمہیں اس صدمے پر اجر عظیم عطا فرمائے۔ وَأَلْهَمَكَ الصَّبْرَ، اور اللہ تعالیٰ آپ کو صبر و حوصلہ عطا فرمائے۔ وَارْزُقْنَا وَإِيَّاكَ الشُّكْرَ، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ہر حال میں شکر کی توفیق عطا فرمائے۔ فَإِنَّ أَنفُسَنَا وَأَمْوَالَنَا وَأَهْلَنَا من مواہب اللہ الہنیہ، اس لیے کہ ہماری جانیں، ہمارے مال اور ہمارے اہل و عیال سب اللہ تعالیٰ کا مبارک عطیہ اور اس کی دین ہے۔ ایک ارشاد میں حضور نے فرمایا اکرموا اولادکم، اپنی اولاد کا اکرام کرو، اس لیے کہ یہ اللہ کا دیا ہوا ہدیہ ہے جو اللہ تمہیں عطا فرمائے۔ من مواہب اللہ الہنیہ، یہ اولاد، یہ مال اور یہ جان اللہ تعالیٰ کا مبارک عطیہ اور اس کی دین ہے۔ ہم سب جب کوئی نقصان ہوتا ہے، خصوصاً جب کوئی انتقال کرتا ہے، تو جو جملہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، للہ میں لام ملکیت کا ہے، یعنی انا للہ ہم اللہ کی ملکیت ہیں، اور مالک کو اپنی ملکیت میں تصرف کا پورا حق حاصل ہے۔ وَعَوَارِيهِ الْمُسْتَوْدَعَةِ، اور اے معاذ یہ ساری چیزیں، جان، مال، اولاد، اس کی سونپی ہوئی امانتیں ہیں۔ متعک اللہ بہ فی غبطۃ وسرور، اللہ تعالی نے جب تک چاہا خوشی کے ساتھ تمہیں اس نعمت سے جی بہلانے اور آنکھیں ٹھنڈی کرنے کا موقع عطا فرمایا۔ قرآن کریم میں اہل ایمان کی ایک دعا مذکور ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں رب یا اللہ میرے اہل و عیال کو، میری اولاد کو قرۃ اعین، میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ وَقَبَضَهُ مِنْكَ بِأَجْرٍ كَبِيرٍ، اور جب اس کا فیصلہ ہوا اس نے تمہیں بہت بڑا اجر دے کر اپنی امانت واپس لی۔ سبحان اللہ، بہت بڑا اجر دے کر اپنی امانت واپس لی ہے۔ الصلاۃ والرحمت والہدی ان احتسبتہ، اگر اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے آپ نے صبر کیا تو اللہ تعالیٰ کی خصوصی عنایات، اس کی رحمتیں اور اس کی طرف سے حاصل ہونے والی رہنمائی کی صورت میں یہ تینوں چیزیں ملنے کی تمہیں بشارت ہے۔ اللہ اکبر۔ فاصبر، لہذا اے معاذ صبر کرو۔ یہ جملہ ہے جس کے لیے میں ساری بات آپ کو سنا رہا ہوں۔ وَلَا يُحْبِطُ جَزَعُكَ أَجْرَكَ فَتَنْدَمُ، اور ایسا نہ ہو کہ تمہارا چلانا، پیٹنا، جزا فضا کرنا تمہارے اجر کو ضائع کر دے۔
تمہارے اجر کو ضائع کر دے اور بعد میں تمہیں ندامت ہو کہ صدمہ بھی پہنچا اور اجر سے بھی محروم رہے۔ وعلم، اور یہ اچھی طرح سے جان لے کہ ان الجزع لا يرد میتا، کہ جزا فضا کرنا اور چلانے سے کوئی مرنے والا واپس نہیں آیا کرتا۔ ولا يدفع حزنا، اور یہ جزا فضا اور چلانا رنج و غم کو دور بھی نہیں کر سکتا۔ وما هو نازل فكان قدرا، یہ ہے ہر ایمان والے کا ایمان۔ وما هو نازل فكان قدرا، اور جو اللہ تعالی کی طرف سے ہونے والا ہو وہ ہو کر ہی رہتا ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ جو اللہ تعالی کی طرف سے ہوا ہے وہ ہو کر ہی رہنا تھا، وہ ہو کر ہی رہنا تھا۔ قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا هو مولانا، آپ ان سے کہہ دیجئے ہرگز ہرگز نہیں پہنچتا ہمیں مگر وہ جو اللہ نے لکھ دیا ہے، جو ہمارے لیے لکھ دیا ہے۔ اس خط کے ذریعے جہاں تعزیت کا طریقہ معلوم ہوا، وہاں یہ بات سامنے آئی کہ کچھ اعمال ایسے ہیں جن سے بعض نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں، اگرچہ دوسری نیکیاں برقرار رہتی ہیں، لیکن جزا فضا کرنے سے نیکیاں ضائع ہو رہی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں لیس منا من شق الججوب من ضرب الخدود وشق الججوب ودعا بدعوى الجاہلیہ فلیس منا، جو شخص صدمے کے وقت ضرب الخدود رخساروں پر تھپڑ مارتا ہے، وشق الججوب گریبان پھاڑتا ہے، ودعا بدعوى الجاہلیت اور جاہلیت کے کلمات زبان سے نکالتا ہے، ساڈے گھر تو سوا اور اسرائیل نو کوئی گھر نہیں سی لگیا، میرے نال یہ سلوک کرنا سی۔ ودعا بدعوى الجاہلیت، جاہلیت کے کلمات کہتا ہے، فلیس منا، اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اس کا میری ملت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، البتہ بعض اعمال ایسے ہیں کہ جو تمام تر نیکیوں کو برباد کر کے رکھ دیتے ہیں، ان پر پانی پھیر دیتے ہیں۔ ان کا تذکرہ قرآن کریم میں جن الفاظ میں کیا گیا ہے، میں درخواست کروں گا ان پر آپ کی توجہ ہو۔ سورہ کہف کی آیت نمبر 103 میں ہے، قل، اے حبیب آپ ان سے کہہ دیجئے، هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، کیا ہم تمہیں یہ نہ بتائیں کہ اعمال کے لحاظ سے سب سے زیادہ خسارے میں کون جا رہے ہیں؟ اکثر سپرلیٹو ڈگری ہے۔ هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، کیا ہم تمہیں بتائیں کہ اعمال کے لحاظ سے سب سے زیادہ خسارے اور گھاٹے میں کون لوگ جا رہے ہیں؟ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، یہ وہ لوگ ہیں جن کی ساری کوشش دنیا میں ضائع ہو کر رہ گئی، وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، اور وہ یہ گمان کیے بیٹھے ہیں کہ وہ تو بہت اچھا کر رہے ہیں۔ اولئک الذین کفروا بآیات، یہ کون لوگ ہیں؟ اللہ ان کی نشاندہی کر رہا ہے۔ اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات کا انکار کیا، رب کے ایمانی اعتقادی حوالے سے احکام کا انکار کیا اور کفر پر ڈٹے رہے، ولقائہ، اور اکاؤنٹیبلٹی اور اللہ کے حضور میں پیشی کے عقیدے کا انکار کیا، فحبطت اعمالہم، ان کے اعمال مٹ گئے، فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا،
ہم ان اعمال کو اس قابل نہیں سمجھیں گے کہ ان کا قیامت کے دن وزن بھی کرے. فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا. سورہ کہف کی ان آیات کی روشنی میں پہلی چیز جس کے ہوتے ہوئے اعمال بالکل بے وزن اور بالکل بے حیثیت ہو کے رہ جاتے ہیں وہ کفر ہے، کافر ہونا. یعنی اللہ تعالیٰ کو ویسے نہ ماننا جیسے اللہ کے رسول بتائیں، اور اللہ کے رسول کو ویسے نہ ماننا جیسے اللہ بتائیں. یہ ایمان کی آسان ترین تعریف میں نے آپ سے عرض کر دی ہے. اللہ کو تو مانتے ہیں لوگ، لیکن ویسے نہیں مان رہے جیسے اللہ کے رسولوں نے اللہ کا تعارف کرایا ہے، اور اللہ کے رسولوں کو مان رہے ہیں، ان کا اسم گرامی سب سے اوپر لکھ رہے ہیں. 100 کامیاب ترین مؤثر ترین لوگوں میں سے سب سے اوپر نام سیدنا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کریمہ کا ہے، لکھا گیا. لیکن ان کو کامیاب کمانڈر، بہترین قائد رہنما، بہترین قانون نافذ کرنے والا اور بہترین قانون مہیا کرنے والا سب کچھ مان رہے ہیں، لیکن نبی نہیں مانتے، رسول نہیں مانتے. اللہ کو ویسے ماننے جیسے اللہ کے رسول نے بتایا، اور اللہ کے رسول کو ویسے ماننے جیسے اللہ نے بتایا. یہ ہے ایمان. سورہ ابراہیم میں، سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 18، یہ پارہ 13 میں سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 18، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مثل الذین کفروا بربہم. کچھ لوگ جو اپنے رب کا انکار کرنے والے ہیں، اعمالہم کرماد، ان کی مثال، غور کیجئے، مثل الذین کفروا بربہم، ان کی مثال جنہوں نے اپنے رب کا انکار کیا ایسی ہے کہ اعمالہم کرماد، ان کے اعمال گویا راکھ ہے، راکھ. یہ کسی واعظ کا واعظ اور کسی خطیب کا خطبہ اور کسی درویش کی بڑھ یا کسی صوفی کی بات نہیں ہے، یہ قرآن کریم کے الفاظ ہیں. اعمالہم کرماد، ان کے اعمال گویا راکھ ہیں. اشتدت بہ الریح فی یوم عاصف، جسے آندھی کے دن ہوا اڑا کر لے گئی ہو، بکھیر کے رکھ. لا یقدرون مما کسبوا علی شیء، جو کچھ انہوں نے اعمال کر کے آخرت کے لیے کمایا تھا، لا یقدرون مما کسبوا علی شیء، اس میں سے کچھ بھی ان کے ہاتھ نہیں آئے. ذالک هو الضلال البعید، یہ بڑی دور کی گمراہی ہے جس نے ان کو اجر سے بالکل محروم کر کے رکھ دیا. ہم بڑے خوش ہو جاتے ہیں کہ فلاں صاحب بہت چیریٹی کر رہے ہیں، بڑی خدمت کر رہے ہیں، اور بعض دفعہ تو بیچارے سادہ لوگ مسلمان بہت کچھ کہہ دیتے ہیں. سورہ توبہ کی آیت نمبر 53 میں، 52 اور 53 میں اس بات کا اللہ نے ذکر کیا ہے. اعتقادی حوالے سے خدا را اپنے آپ کو اس معیار پر برقرار رکھو جو معیار قرآن اور سنت نے متعین کیا ہے. قل، اے حبیب آپ ان سے کہہ دیجیے، منافقین سے، اعتقادی منافقین یعنی کفار سے کہہ دیجیے، انفقوا طوعا او کرہا، خوشی سے خرچ کرو یا ناخوشی سے میری راہ میں خرچ کرو. لن یتقبل منکم، عربی گرامر سمجھنے والے اس جملے کی سختی کو سمجھیں گے. لن یتقبل منکم، ہرگز ہرگز تمہاری جانب سے قبول نہیں کیا جائے. انکم کنتم قوما فاسقین، اور آگے نہ قبول کرنے کی وجہ خود اللہ نے بیان کی ہے. وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم، ان کی چیریٹی اور ان کے نفقات کو قبول کرنے میں رکاوٹ کیا ہے؟ الا انهم کفروا بالله ورسوله، رکاوٹ یہ ہے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کو ویسے نہیں مانا جیسے اللہ کے رسول بتا رہے.
وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله وبرسوله، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کریمہ کو رسول نہیں مانا، اور اللہ کا جو تعارف اللہ کے رسول حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرایا ہے اس کے مطابق اللہ کو نہیں مانا، یہ چیز ان کی چیریٹی کے قبول ہونے میں رکاوٹ ہے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 52 اور 53۔ اسی طرح کفر کی ایک اور صورت انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات اور احکام ربانی کا مذاق اڑانا ہے، مذاق اڑانا ہے، یہ کفر ہے۔ دیکھیے، کسی سنت کو بجا نہ لانا یہ گناہ ہے۔ میرے جملے پر غور کیجیے، کسی سنت کو بجا نہ لانا یہ گناہ ہے، اور بعض دفعہ کبیرہ گناہ ہوتا ہے، لیکن سنت کا مذاق اڑانا کفر ہے۔ بجا نہ لانا گناہ ہے، اور گناہ پر یقیناً اللہ تعالیٰ کے ہاں سے معافی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ کل امتی خطاؤن وغیر خطائین التوابون، توبہ سے اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس سے بڑی بات ارشاد فرما دی کہ میری امت کے تمام لوگوں کو معاف کر دیا جائے گا الا المجاہرون، الا المجاہرین، مگر وہ لوگ جو گناہ پر اتراتے ہیں، گناہ کر کے اتراتے ہیں، فیس بک پہ ڈالتے ہیں میں شراب پی رہا ہوں، اپنے گناہوں کی تشہیر، اس سے اپنے آپ کو بچانا۔ میں نے کیا کہ گناہ کبیرہ کا ارتکاب یہ گناہ ہے، سنت کا اختیار نہ کرنا یا اللہ کے حکم کو بجا نہ لانا یہ گناہ ہے، لیکن اللہ کے حکم کا مذاق اڑانا یہ کفر ہے۔ قل باللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، تم اللہ کی آیات کا مذاق اڑاتے ہو، اللہ اور اس کے رسول کا مذاق اڑاتے ہو، لا تعتذروا، معذرتیں مت کرو، قد کفرتم بعد ایمانکم، تم نے ایمان اگر تھا بھی تمہارا، یہ حرکت کر کے تم نے کفر کیا، کافر ہو چکے۔ احکام ربانی یا انبیاء علیہ السلام کا مذاق اڑانا یہ بھی کفر کی ایک صورت ہے، سورہ کاف کی آخری آیات میں سے ہے، اور یہ رویہ اعمال کو بالکل زیرو کر کے رکھ دیتا ہے۔ سورہ کاف کی آیت نمبر 105 اور 106، اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ فحبطت اعمالہم فلا نقیم لہم یوم القیامۃ وزنا ذالک جزاؤہم جہنم بما کفروا، یہ جزا ہے ان کی کفر کی جہنم، اور جرم کیا ہے؟ وَاتَّخَذُوا آیَاتِي وَرُسُلِي هُزُوًا، وہ میری آیات کا اور میرے رسولوں کا مذاق اڑاتے۔ سورہ محمد کی آیت نمبر 32 میں ہے، ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا اور اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، اللہ کی راہ سے روکتے ہیں۔ برطانوی وزیر اعظم نے یہ اعلان کیا تھا کہ ہم 3 کام مسلمانوں کو نہیں کرنے دیں گے، ایک خلافت کا احیاء، اور دوسرے شریعت کا کسی ریاست میں قانونی ریاست کے قانون میں شریعت کا نفاذ، اور عورت کے مسئلے میں کوئی لچک۔ یہ 3 کام ہم نہیں ہونے دیں گے۔ ان کو نماز پڑھنے والے گوارا ہیں، نعتیہ مجلسیں اور یہ محفلیں خوب ہوتی رہیں، اس کے لیے فنڈ بھی دے رہے ہیں، تیار ہیں اس کے لیے، لیکن نظام اسلام بحیثیت پبلک لا کسی ریاست میں قائم ہو، یہ گوارا نہیں ہے۔ وشاق الرسول من بعد ما تبین له الهدى
لن يضروا اللہ شیئا، ایسے لوگ وسیحبط اعمالهم، ان کے اعمال برباد ہو کے رہ جائیں۔ معلوم ہوا کہ احکام ربانی کا مذاق اڑانا، اسلام کو فرسودہ نظام یا آؤٹ آف ڈیٹ تعلیمات کہنا، اسی طرح انبیاء علیہ السلام کا مذاق اڑانا، ڈراموں میں خود نبی بننا یا مصنوعی نبی بنانا، اگر ڈرامے ہیں بڑے اچھے ہیں، اس سے بات بڑی آسانی سے سمجھ آتی ہے۔ ہم نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا ہے ڈرامے میں، ایک انگریز نے حضرت یوسف علیہ السلام کا روپ دھارا۔ آپ جب بھی حضرت سورہ یوسف پڑھیں گے آپ کے ذہن میں یکدم وہی انگریز آئے جس نے یوسف کو روپ دھارا ہے۔ حضرت یوسف کے حسن کے بارے میں جو آپ کے اعتقادات اور معتقدات ہیں وہ سارے کے سارے ایک انگریز کے چہرے کے ساتھ مخصوص ہو گئے۔ بندگان خدا اس کی باریکی کو سمجھو۔ مصنوعی نبی بنانا، انبیاء کے کارٹون بنا کر ان کی تصدیق کرنا، یہ سب کفر ہے اور یہ رویہ تمام نیکیوں کو ضائع کر دیتا ہے۔ انشاءاللہ باقی آئندہ خطبے میں عرض کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ 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 الحمدللہ۔